بائبل مقدس کے روح سے زندگی کی چند تلخ حقیقتیں۔ یوں تو بائبل مقدس ہمیں ابدی زندگی کی خوشخبری سناتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہی اس دنیا میں ہماری زمینی زندگی میں جو ہمیں مصائب، تکلیفیں، دکھ اور مشکلات درپیش آتی ہیں، ان کا بھی بائبل مقدس حقیقت پسندانہ انداز میں ذکر کرتی ہے اور ہمیں اس دنیاوی زندگی میں پیش آنے والی تمام مصیبتوں اور تکلیفوں اور دکھوں کا حقیقت پسندانہ انداز میں احاطہ کرتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ چند کون سی حقیقتیں ہیں، تلخ حقیقتیں، جن کا بائبل مقدس بھی ذکر کرتی ہے۔ سب سے پہلے تو زندگی کی ایک بہت تلخ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں غریب انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، نہ کوئی اس کا دوست ہے، نہ اس کا کوئی احباب ہے۔ امثال کی کتاب 19 باب کی 4 آیت میں یوں لکھا ہے، دولت بہت سے دوست پیدا کرتی ہے، پر مسکین اپنے ہی دوست سے بیگانہ ہے۔ اس کے علاوہ امثال 19 باب 7 آیت میں یوں لکھا ہے، جب مسکین کے سب بھائی ہی اس سے نفرت کرتے ہیں تو اس کے دوست کتنے زیادہ اس سے دور بھاگیں گے۔ امثال ہی کی کتاب میں 18 باب کی 23 آیت میں یوں لکھا ہے، محتاج منت سماجت کرتا ہے پر دولت مند سخت جواب دیتا ہے۔ تو گویا کہ غریب انسان کی اس دنیا میں کوئی وقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی اس کا دوست نہیں، اور کوئی اس کا قریبی بھائی تک بھی مصیبت کے وقت اسے نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ امیر لوگ یا جو بڑے لوگ ہیں، کس طرح سے لوگ ان کی خوشامد کرتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے کیا کیا جتن کرتے ہیں، ان کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، کچھ چند پیسوں کے لیے اور تھوڑی سی ان کی عنایت کے لیے۔ اس حوالے سے امثال کی کتاب کے 19 باب کی 6 آیت میں یوں لکھا ہے، ہر کوئی فیاض یا تحفے دینے والے کی خوشامد کرتا ہے اور ہر ایک انعام دینے والے کا دوست ہے۔ کچھ ایسے ہی خیالات کا اظہار ایوب کے صحیفے میں بھی ہم پاتے ہیں، ایوب 6 باب 21 سے 23 آیت میں۔ وائز 1 باب کی 15 آیت میں زندگی کی ایک اور تلخ حقیقت ہے جس کا ہم سب سامنا کرتے ہیں۔ ہماری زندگی میں بہت سی چیزیں ایسی آتی ہیں، بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے، اور خواہ ہم جتنے جتن کریں پھر بھی وہ اپنی ٹیڑھی راہ سے نہیں ہٹتے۔ ان کی جو روش ہے وہ بری کی بری ہی رہتی ہے، اور چاہے ہم ان کے لیے لاکھ نیک نیتی سے انہیں اپروچ کریں، خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں، لیکن نہیں، وہ جیسے ہیں وہ ویسے ہی رہتے ہیں۔ وائز کی کتاب 1 باب 15 آیت میں لکھا ہے، جو ٹیڑھا ہے سیدھا نہیں ہو سکتا۔ کئی لوگ ہماری زندگی میں ایسے ہیں جو ہمیشہ سے جیسے تھے ویسے ہی ہیں، ان سے کوئی نیکی بھلائی کی توقع کی ہی نہیں جا سکتی۔ وہ بدی میں پہلے سے بھی زیادہ زور آور ہوتے جاتے ہیں، اور ان سے نیکی اور بھلائی کی توقع کرنا بالکل ابس ہوتا ہے۔ تو گویا وائز 1 باب کی 15 آیت کے مطابق جو ٹیڑھا ہے سیدھا نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ لوگوں کو دولت اکٹھی کرنے کا بہت شوق ہے، اور ساری زندگی وہ دولت ہی کمانے میں اور دولت ہی اور مال اکٹھا کرنے میں ہی صرف کر دیتے ہیں، لیکن اس دولت سے ان کو کبھی خوشی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا لالچ دن بدن بڑھتا جاتا ہے، بلکہ دولت ان کے لیے ایک خوشی کا باعث نہیں، عذاب کا باعث بنی ہوتی ہے۔ وائز کی کتاب 2 باب 21 آیت میں یوں لکھا ہے، انسان ساری محنت دوسروں کے لیے کرتا ہے، اپنی میراث کے لیے یہ تمام محنت کرتا ہے، اس کا دل رات کو بھی آرام نہیں پاتا، لیکن کیا وہ جانتا ہے اس کے بعد اس کے مال کا کیا انجام ہوگا؟ ہم سب ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جن کو مال و دولت اکٹھا کرنے کا بہت نشہ ہے، اور اس نشے میں وہ اس قدر دھت ہوتے ہیں کہ ان کے نزدیک نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی دوستی، نہ کوئی اخلاقیات، نہ کوئی قدریں، کوئی چیز ان کے نزدیک اہم نہیں سوائے اس کے کہ دولت۔ لیکن کیا اس دولت سے ان کو سکون حاصل ہے؟ کیا رات کو وہ چین سے سو سکتے ہیں؟ وائز ہی کی کتاب 5 باب 10 آیت میں یوں لکھا ہے، زر دوست یعنی کہ دولت کا دوست، دولت کا لالچی دولت سے آسودہ نہیں ہوتا، اور دولت مند کی فراوانی اسے سونے نہیں دیتی۔ تو یہ ہے دولت مندوں کا حال، جن کو دیکھ کے ہم کئی دفعہ بڑا رشک کرتے ہیں کہ ان کے پاس سب کچھ ہے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہی دولت ان کو رات کو سونے نہیں دیتی۔ ان کا دل فکروں سے بھرا ہے، ان کا لالچ
ختم نہیں ہوتا، ان کے دلوں کو سکون نہیں ہے۔ جتنی دولت کماتے ہیں اتنا ہی لالچ بڑھتا ہے، اور جیسے کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ زر دوست دولت سے آسودہ نہیں ہوتا، اور دولت مند کی فراوانی اسے سونے نہیں دیتی۔ ایک غریب آدمی تو پتھر کے تکیے پہ بھی سر رکھ کے سو جاتا ہے، لیکن دولت مند کو مہنگے سے مہنگے بستر پر بھی، آرام دہ کمرے میں بھی نیند نہیں آتی۔ اس کی دولت ہی اسے سونے نہیں دیتی۔ اس کے علاوہ ایک اور زندگی کی حقیقت ہے کہ ہم بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی تگ و دو کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کامیابی حاصل نہیں کر پاتے۔ وائز کی کتاب ہی میں 9 باب کی 11 آیت میں یوں لکھا ہے، نہ دوڑ میں تیز کو سبقت ہے، نہ جنگ میں زور آور کو۔ کئی دفعہ ہم بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی مشقت کرتے ہیں، بڑے آنیسٹلی، بڑی سنسیئرلی تگ و دو کرتے ہیں، اور اس کوشش میں بھی رہتے ہیں کہ کسی کا حق نہ مارا جائے، لیکن پھر بھی کامیابی ہمیں نہیں ملتی، اور سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا، ایسا کیوں ہوا۔ بائبل مقدس نے اس کا پہلے ہی جواب دے رکھا ہے کہ ضروری نہیں کہ تیز رفتار ہی دوڑ میں سب سے آگے نکلے، ضروری نہیں جنگ میں زور آور ہی جیتے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہم بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی تگ و دو کرتے ہیں، بڑی دیانت داری سے، لگن سے محنت و مشقت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کامیابی ہمیں حاصل نہیں ہوتی، اور ہم سوچتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا، ایسا کیوں ہوا۔ خدا نے اپنے پاک کلام میں اس کا جواب پہلے ہی دے رکھا ہے کہ ضروری نہیں ایسا ہی ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہمیں بڑا پریشان کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بڑے دانا ہیں، جو بڑے سنجیدہ ہیں، ان کو تو دولت حاصل نہیں ہوتی، اور جو لوگ بڑے دھوکہ دہی، فراڈ اور جھوٹ اور ہر طرح کے غلط کام سے دولت کماتے ہیں، ان کی دولت کی فراوانی کی کوئی حد نہیں۔ تو بائبل مقدس میں ہی لکھا ہے، وائز کی کتاب میں، نہ روٹی دانش مند کو، نہ دولت عقل مند کو نصیب ہوتی ہے، اور نہ ہی عزت اہل خرد کو۔ تو یہاں بھی بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بڑی تلخ حقیقت کا ذکر کلام پاک میں پہلے سے ہی موجود ہے کہ ضروری نہیں کہ عقل مند لوگ پیسے والے بھی ہوں اور ان کے گھر میں بڑی فراوانی ہو، اور ضروری نہیں کہ جو عقل مند لوگ ہیں ان کو بڑی دولت بھی حاصل ہو، اور ضروری نہیں کہ جو بڑے علم اور عقل اور دانائی اور خرد رکھنے والے لوگ ہیں ان کی معاشرے میں کوئی عزت بھی ہو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ معاشرے میں عزت کن لوگوں کی ہے، وہ کیسے کیسے دھوکہ دہی کرنے والے لوگ ہوں، لیکن صرف چونکہ ان کے پاس دولت ہے، عہدے ہیں، طاقت ہے، مقام ہے، اس لیے ان کی عزت بھی ہے۔ کلام پاک میں اس تلخ حقیقت کا ذکر ہمیں پہلے سے ہی موجود ملتا ہے۔ دوبارہ سن لیں، نہ روٹی دانش مند کو، نہ دولت عقل مند کو، اور نہ ہی عزت اہل خرد کو حاصل ہوتی ہے۔ بڑے بڑے کم علم بلکہ بڑے بڑے جاہل لوگ بڑے بڑے دولت کے اور بڑی بڑی عزت اور نام کے مالک ہیں، لوگ ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، لوگ ان کی بڑی قدر کرتے ہیں، لیکن اہل خرد کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ وائز کی ہی کتاب میں وائز لکھتے ہیں ایک غریب اور مسکین کی کہانی، جو ایک شہر کو ایک بڑی مصیبت سے بچا لیتا ہے، لیکن اس کے بعد اس غریب اور مسکین شخص کو کوئی بھی نہیں پوچھتا، اور سب اس کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ اس کی دانائی نے شہر کو تو بچا لیا، لیکن بعد میں اس کو کوئی نہیں جانتا اور کوئی نہیں پہچانتا۔ اسی حوالے سے وائز یوں بھی لکھتے ہیں، وائز 9 باب 16 آیت میں، مسکین کی حکمت کی تحقیر ہوتی ہے اور کوئی اس کی بات کی قدر نہیں کرتا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے، یہ بھی ایک سچائی ہے۔ ایک دولت مند آدمی جب آتا ہے تو سارے لوگ اس کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کچھ بھی کہے لوگ بڑی واہ واہ کرتے ہیں، لیکن کوئی غریب مسکین دانائی کی بات کرے، علم کی بات کرے تو لوگ اس کا تمسخر اڑاتے ہیں، اس کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، کوئی قدر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ غریب ہے، وہ مسکین ہے۔ بائبل مقدس نے اس حقیقت کا پہلے سے ہی بیان کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دوسروں سے بڑی امیدیں اور ایکسپیکٹیشنز لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، خاص طور پہ جو لوگ امیر ہوتے ہیں، ہم سے بڑے ہوتے ہیں، بڑے عہدوں پر ہوتے ہیں اور بڑی دولت کے مالک ہوتے ہیں، ہم لوگ ان سے امیدیں لگا بیٹھتے ہیں۔ کلام پاک نے ہمیں اس کے بارے میں بھی متنبع کر رکھا ہے۔ زبور 146 میں 5ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ امیروں سے، شہزادوں سے امید لگانا، انسانوں سے امید لگانا بیکار ہے، خدا پر امید رکھنی چاہیے۔ انسانوں پر بھروسہ کرنا، ان سے توقعات رکھنا بالکل عبث ہے اور بیکار ہے۔ یرمیہ نبی کے صحیفے 17 باب 5 سے 6 آیت میں بھی کچھ ایسے ہی خیالات کا ذکر ہے۔
ہم توقعات لگا لیتے ہیں، امیدیں لگا لیتے ہیں بڑے لوگوں سے جو ہم سے زیادہ امیر ہوتے ہیں، لیکن جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں وہ مایوس کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک کسی غریب کی کوئی وقت نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں۔ تو یہ ہماری اپنی ہی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، توقعات ہوتی ہیں، امیدیں ہوتی ہیں جو ہم انسانوں سے لگا لیتے ہیں، اور جب وہ امیدیں پوری نہیں ہوتی تو ہم بڑے مایوس ہوتے ہیں، رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اس میں ہمارا اپنا ہی قصور ہے، کیونکہ ہم امید لگا لیتے ہیں لوگوں سے، انسانوں سے، جبکہ انسان خود غرض ہے، لالچی ہے، صرف اپنے بارے ہی سوچتا ہے۔ کسی انسان سے کچھ امید نہ رکھیں، خدا سے امید رکھیں، وہی دینے والا ہے۔ انسانوں سے امید رکھنا، ایکسپیکٹیشنز رکھنا بیکار ہے۔ کچھ اسی ضمن میں یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ دوسروں سے سچی اور دلی ہمدردی کی توقع رکھنا بھی بیکار ہے۔ یہ سب لفظوں کا کھیل ہے، کوئی کسی کے درد میں برابر کا شریک نہیں ہو سکتا، صرف کہنے کی باتیں ہیں۔ بائبل مقدس میں ہی لکھا ہے کہ دل ہی اپنے دکھ کو سمجھتا ہے، اور کوئی اس کی غمی میں شامل نہیں ہو سکتا، اور کوئی ہی کسی کی دلی خوشی میں بھی شامل نہیں ہو سکتا۔ زندگی کی ایک اور تلخ حقیقت کا ذکر ہمیں ایوب نبی کے صحیفے کے 3 باب کی 25 آیت میں ملتا ہے کہ انسان جس بات سے ڈرتا ہے وہی اس پر وارد ہو جاتی ہے، اور جس بات کا وہ خوف رکھتا ہے وہی اس پر گزرتی ہے۔ یہ بات کس قدر سچی ہے۔ جس بات سے ہم ڈرتے ہیں، جس چیز کا ہمیں خوف ہوتا ہے، کیا وہی ہم پہ وارد نہیں ہوتی؟ ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ بائبل مقدس میں انسانی زندگی پر گزرنے والے تمام حادثات و واقعات اس قدر سادہ لفظوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ بائبل مقدس جہاں ہماری نجات کا پیغام ہے، ابدی زندگی کی خوشخبری ہے، وہاں اس زمینی زندگی کی عام باتیں جو ہماری زندگی کا روزمرہ کا حصہ ہوتی ہیں، ان کا بھی ذکر کرتی ہے، ان کا بھی احاطہ کرتی ہے، ان تلخ حقیقتوں کا بھی ذکر کرتی ہے جن سے ہم روزمرہ زندگی میں نبرد آزما ہوتے ہیں۔ اکثر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ سب بات وقت کی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وائز کی کتاب میں وقت کے حوالے سے وائز نے کس طرح سے بڑی خوبصورتی سے وقت کے بارے میں کیا کیا باتیں لکھی ہیں کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اور یہ وقت ہی ہے جو ہماری زندگی کو بناتا ہے، اور یہ وقت ہی ہے جس کی ہمیں قدر و منزلت کرنی چاہیے، کیونکہ تمام باتیں وقت پر ہی منحصر ہیں۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اور زندگی میں ہمیں کئی دفعہ رونا پڑتا ہے، ہنسنا پڑتا ہے، ماتم کرنا پڑتا ہے، خوشی مناتے ہیں، لیکن ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ وقت ہی وہ چیز ہے جو انسان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، اس لیے اسے انتہائی سمجھداری سے استعمال کرنا چاہیے، اور اس کی ویلیو کرنی چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ بھی زندگی کی ایک حقیقت ہے کہ گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا۔ وائز نے اپنی کتاب میں وقت کے بارے میں کس قدر خوبصورت باتیں کہی ہیں کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اس لیے ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ جب وہ وقت گزر گیا تو اس گزرے وقت پر ہم صرف ملال کر سکتے ہیں، لیکن اسے واپس نہیں پا سکتے، کیونکہ جیسے کہتے ہیں کہ بس وقت کی بات ہے اور وقت ہی کی قیمت ہے، جب وقت گیا تو بات گئی، صرف وقت کی قیمت ہوتی ہے۔ تو یہ بھی عام زندگی کی ایک حقیقت ہے کہ ہم جب وقت کی قدر نہیں کرتے، وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، کوئی موقع ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو اس کے بعد ملال ہی رہ جاتا ہے، اور ہم ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے وائز کی کتاب میں وقت کے حوالے سے جو حقیقتیں بیان کی گئی ہیں وہ بھی انتہائی خوبصورت ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو فرار نہیں۔ بائبل مقدس میں اس پہ بہت کچھ کہا گیا ہے، لکھا گیا ہے۔ موت برحق ہے، لیکن کوئی اس حقیقت کو دل سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ موت کا تصور اپنے لیے یہ سوچنا کہ میں کبھی نہیں ہوں گا، یہ بڑا مشکل ہے، لیکن موت کی حقیقت کا بھی ذکر جگہ جگہ بارہا بائبل مقدس میں آتا ہے کہ موت ایک بار حق حقیقت ہے۔ تو یہ وہ چند حقیقتیں ہیں جو ہم سب اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، ہمارا ان سے واسطہ پڑتا ہے، ہمارا ان سے سامنا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم سب ان حقیقتوں سے بھاگتے ہیں، روپوشی کرتے ہیں اور انہیں نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقتیں ہیں، سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں اور ہمارا منہ چڑھاتی ہیں، اور جب اپنی پوری شدت سے وار کرتی ہیں تو پھر ان کا سامنا کرنا، انہیں ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن زندگی کی یہ سادہ سی لیکن بڑی تلخ حقیقتیں جنہیں ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں اور ان کی بات کرتے ہیں، یہ سب کی سب اور ان کے علاوہ اور بہت سی حقیقتیں بائبل مقدس میں موجود ہیں، کیونکہ بائبل مقدس جہاں ابدی زندگی کی خوشخبری دیتی ہے، اس دنیاوی زندگی کی تلخ
حقیقتوں کا بھی بیان کرتی ہے۔ گاڈ بلیس یو آل، تھینک یو فار واچنگ انجیلی میڈیا۔